بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے ایک پہاڑ کی طرف جا رہے تھے۔ ایک آدمی نے بلند آواز سے پکار کر کہا، اے اللہ کے رسول، آپ اس وقت کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ آپ کی وجہ خوف کیا ہے؟ آپ کے پیچھے کوئی دشمن بھی نظر نہیں آتا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں ایک احمق آدمی سے بھاگ رہا ہوں، تو میرے بھاگنے میں خلل مت ڈال۔ اس آدمی نے کہا، یا حضرت، آپ کیا وہ مسیحا نہیں ہیں جن کی برکت سے اندھا اور بہرا شفا یاب ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں بالکل۔ اس آدمی نے کہا، کیا آپ وہ بادشاہ نہیں ہیں جو مردے پر کلام الہی پڑھتے ہیں اور وہ اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ اس آدمی نے کہا، کیا آپ وہی نہیں ہیں کہ جو مٹی کے پرندے بنا کر ان پر پھونک مارتے ہیں تو وہ اسی وقت ہوا میں اڑنے لگتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، بے شک میں وہی ہوں۔ پھر اس شخص نے حیرانگی سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قدر قوت عطا کر رکھی ہے تو پھر آپ کو کس کا خوف ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس رب العزت کی قسم کہ جس کے اسم اعظم کو میں نے اندھوں اور بہروں پر پڑھا تو وہ شفا یاب ہو گئے، پہاڑوں پر پڑھا وہ اپنی جگہ سے ہٹ گئے، مردوں پر پڑھا وہ جی اٹھے۔ لیکن وہی اسم اعظم میں نے احمق پر لاکھوں بار پڑھا لیکن اس پر کچھ اثر نہ ہوا۔ اس شخص نے پوچھا، یا حضرت، یہ کیا ہے کہ اسم اعظم اندھوں اور بہروں اور مردوں پر تو اثر کرے لیکن احمق پر کوئی اثر نہیں کرتا؟ حالانکہ حماقت بھی ایک مرض ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اے شخص، یاد رکھ کہ حماقت کی بیماری خدائی قہر ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ بے وقوف کی صحبت سے تنہائی بہتر ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک آدمی سفر کر رہا تھا۔ اس نے سوچا اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، پیغمبر خدا سے ایسا عمل سیکھ لینا چاہیے جس سے پتھر سونا بن جائے اور مردہ زندہ ہو جائے۔ اس بے وقوف نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے بھی کوئی ایسا نسخہ دے دیں جس سے میری دنیا سنور جائے اور میں پڑھ کر پھونک ماروں تو مردہ زندہ ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس لب کشائی پر بڑے حیران ہوئے کہ اس بیمار اور مردہ شخص کو اپنا غم نہیں کہ میری رفاقت سے اپنے مردہ دل کا علاج کر لے، مگر یہ تو ایک دن میں ہی تاج و تخت کا مالک بننا چاہتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، چپ رہ، یہ تیرا کام نہیں۔ اس مقام تک پہنچنے کے لیے بڑی منزلیں طے کرنی پڑتی ہیں۔ یہ قوت تو اس وقت حاصل ہوتی ہے جب ایک عمر روح کی آلودگی کو پاک کرتے گزر جاتی ہے۔ اگر تو نے ہاتھ میں عصا پکڑ بھی لیا تو کیا ہوا؟ اس سے کام لینے کے لیے تو موسیٰ کا ہاتھ چاہیے۔ ہر شخص عصا پھینک کر اژدہا نہیں بنا سکتا اور نہ پھر اژدہا کو عصا بنا سکتا ہے۔ اس شخص نے کہا، اگر آپ مجھے یہ اسرار و رموز نہیں بتانا چاہتے تو نہ صحیح، اگر میری یہ عرض قابل پذیرائی نہیں تو میرے سامنے مردہ زندہ کر کے دکھا دیجیے۔ اس شخص نے راستے میں ایک گڑھے کے اندر کچھ ہڈیاں دیکھیں تو عرض کرنے لگا، یا حضرت، ان پر دم کر کے پھونکیے تاکہ میں بھی دیکھ سکوں کس طرح ایک مردہ زندہ ہوتا ہے۔ اس شخص کے اصرار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجبور ہو گئے۔ جیسے ہی انہوں نے ہڈیوں پر نام خدا پڑھ کر پھونک ماری تو تمام ہڈیاں دیکھتے ہی دیکھتے ایک خوفناک سیاہ شیر کی صورت اختیار کر گئیں۔ شیر چھلانگ لگا کر گڑھے سے نکلا اور اس شخص پر حملہ آور ہو گیا اور اسے فوراً ہلاک کر ڈالا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیر سے دریافت کیا کہ اس نے ایسا کیوں کیا؟ شیر نے عرض کیا، یا حضرت، وہ آپ کے لیے تکلیف کا باعث بن رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تو نے اس کا خون کیوں نہیں پیا؟ شیر نے کہا، اے اللہ کے نبی، ایک تو یہ آپ کا بے ادب اور گستاخ تھا، اور دوسرا اب اس دنیا آب و گل کا رزق میری قسمت میں نہ تھا۔ بے وقوف لوگ اپنے اصرار اور ناشائستہ حرکات سے پریشانی کو دعوت دیتے ہیں۔ انبیاء کرام اجمعین کے بے ادب کو جانور بھی برداشت نہیں کرتے۔